کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ چائے کا کپ ایک وقت میں انقلاب، بغاوت اور سامراج کی علامت تھا؟ جس مشروب نے امریکہ کو آزادی دلائی، اس نے بر صغیر کو ذہنی غلام بنا دیا۔ یہ صرف چائے نہیں، یہ تاریخ کا سب سے چالاک کاروباری ہتھیار ہے۔ 1773 سرد دسمبر کی رات، بوسٹن کی بندرگاہ اور وہاں پہ 3 برطانوی جہاز لنگر انداز ہوئے۔ جہازوں میں چائے کے سینکڑوں صندوق بھرے پڑے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی چائے۔ برطانوی حکومت نے امریکی کالونیوں پہ ٹی ٹیکس لگا دیا اور عوام چیخ اٹھے، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن۔ اور پھر آزادی کے متوالے امریکیوں نے بھیس بدلا، انڈین قبائل کی طرح کپڑے پہنے اور رات کے اندھیرے میں جہازوں پہ چڑھے۔ 342 صندوق چائے سمندر میں گھول دی گئی اور اس انقلاب کو کہا گیا دی بوسٹن ٹی پارٹی۔ 342 صندوق یعنی تقریباً 1,85,00,000 کپ چائے سمندر میں بہا دی گئی۔ نقصان آج کے دور کے مطابق تقریباً $1.7 ملین۔ یہ کوئی عام احتجاج نہیں تھا، یہ امریکی انقلاب کی چنگاری۔ وہ صرف چائے نہیں بہا رہے، وہ اپنی خود مختاری کو سمندر میں ڈوبنے سے بچا رہے۔ جی ہاں، یہی تھی بوسٹن ٹی پارٹی، ایک ایسا لمحہ جس نے امریکہ کو جنم دیا۔ برطانیہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی تجارتی طاقت تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے چائے پر اجارہ داری قائم رکھی ہوئی تھی، چینی بندرگاہوں سے سستی چائے خرید امریکہ میں مہنگی بیچنا اور پھر کالونیوں پہ ٹیکس بھی لینا، یہ سب ایک منافع خور منصوبہ تھا۔ لیکن امریکہ نے کہا بس بہت ہوا، چائے صرف مشروب نہیں، ہماری غلامی کی علامت بن چکی ہے۔ چائے کی کہانی ہزاروں سال پرانی ہے۔ 2737 قبل مسیح میں چین کا بادشاہ ایک درخت کے نیچے پانی ابال رہا تھا، ایک پتا اس کے برتن میں گرا اور دنیا نے پہلا چائے کا کپ چکھا۔ پھر چینی، جاپانی اور بعد میں ڈچ تاجر چائے کو مغرب لائے۔ 17ویں صدی تک چائے یورپ میں شاہی مشروب بن چکی تھی۔ انگلینڈ میں یہ اتنی قیمتی تھی کہ تالوں میں بند رکھا جاتا۔ 18ویں صدی کے آخر میں برطانیہ نے سوچا کہ اگر چائے چین سے خریدنا اتنا مہنگا ہے تو کیوں نہ ہم خود اگائیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے چوری سے چائے کے بیج اور پودے چین سے نکالے اور ہندوستان کے آسام اور دارجلنگ میں لگانے شروع کیے۔ یوں بر صغیر چائے کا نیا گھر بن گیا۔ آج بھی دنیا کی سب سے زیادہ چائے پیدا کرنے والے ممالک میں چین، بھارت، کینیا، سری لنکا، ویتنام شامل ہیں اور کل عالمی پیداوار تقریباً 6 ملین ٹن سالانہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چائے آنے سے پہلے بر صغیر کے لوگ کیا پیتے؟ گرمی میں چھاس، لسی، ستو، املی، بیری، آلو بخارے اور گنے کا شربت، گڑ کا شربت اور قہوہ، یہ سب مقامی، سستے اور جسم کو ٹھنڈا رکھنے والے مشروبات۔ لسی میں پروبائیوٹک، ستو میں اینٹی آکسیڈنٹس اور قہوے میں دیسی جڑی بوٹیوں کی شفا شامل ہے۔ پھر انگریز آئے اور چائے کو شاہانہ فیشن کے طور پہ متعارف کیا۔ ابتدا میں بر صغیر میں چائے صرف انگریز افسران اور راجاؤں کے لیے تھی، کیونکہ یہ حیثیت کی علامت تھی، اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن انگریزوں نے کمال کا کام کیا، چائے کو عام کیا، چائے کے اشتہارات چلائے اور مقامی لوگوں کو بتایا مہمان نوازی چائے کے بغیر ادھوری ہے۔ آہستہ آہستہ لسی اور شربت غریبوں کے مشروب کہلانے لگے اور چائے امیروں کی ثقافت۔ یوں ایک صحت مند روایت چائے کی مارکیٹنگ کے نیچے دفن ہوئی۔ رفتہ رفتہ جو مشروب غیر ضروری تھا وہ ہماری روزمرہ کی ضرورت بن گیا۔ عجیب بات ہے، 50 ڈگری کی گرمی، پسینہ، دھوپ اور ہم پھر بھی چائے پی کر کہتے ہیں واہ مزہ آ گیا۔ یعنی گرم ملک میں گرمی کے موسم میں لوڈ شیڈنگ کے دوران گرم کمرے میں گرم گرم چائے پی کے کہتے ہیں گرمی بہت ہے۔ ذرا تضاد ملاحظہ فرمائیں، چائے ذائقہ نہیں، یہ نفسیاتی غلامی کا تسلسل ہے۔ انگریزوں نے وہ بیچا جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، ایک ایسا مشروب جو جسم کو ڈی ہائیڈریٹ کرتا ہے لیکن ہمیں ذہنی طور پہ کمفرٹ دیتا ہے۔ کمال کی مارکیٹنگ، کمال کا دھو۔ آج پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش دنیا کے سب سے بڑے چائے پینے والے خطے ہیں۔
भारत में सालाना तकरीबन 1.2 बिलियन किलोग्राम चाय पी जाती है। पाकिस्तान तकरीबन 250 मिलियन किलोग्राम और बांग्लादेश 70 मिलियन किलोग्राम के करीब। आज पाकिस्तान में चाय के बगैर दिन का तस्वर ही नहीं किया जाता, मगर यह मोहब्बत दर हकीकत बहुत महंगी पड़ रही है। 2023 में पाकिस्तान ने चाय की दरामदात में कीनिया से $513 मिलियन, रवांडा से $27 मिलियन, युगांडा से 24 मिलियन, वियतनाम से 15 मिलियन और तंजानिया से तकरीबन $10 मिलियन की इंपोर्ट की, और मजीद नई मंडियों की तलाश जारी है। दरामदात बढ़ाने की मजीद तैयारियां जारी हैं। जुलाई 2025 तक यह बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका। माशी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान अब भी अरबों रुपए की चाय खरीद रहा है। अवाम भूखी हो, बिजली बंद, चाय का कप हर हाल में मौजूद है। क्या ये जायका है या आदत की जंजीर? और ये सब उस चीज पर जो हमारी अपनी पैदावार नहीं बल्कि दरामद शुदा है। बोस्टन के लोग चाय समंदर में फेंक कर आजाद हुए और हम चाय पी पी के कर्जों में डूब गए। फर्क सिर्फ शऊर का है। वहां चाय गुलामी की अलामत थी, यहां चाय गुलामी की यादगार बन गई। हमने अपनी मईशत, तवानाई और वक्त सब एक आदत के नाम कुर्बान कर दिया। चाय एक वक्त में आजादी का नारा थी, आज वो हमारी जेब, सेहत और सोच की कैद। और कमाल देखिए, अब तो हमने चाय के साथ साथ कॉफी को भी जिंदगी का हिस्सा बना दिया। फिर वही पुरानी तकसीम, चाय गरीबों की सौगात और कॉफी अमीरों का फैशन। अरे भाई बस कीजिए, अब तो तौबा कीजिए। चाय कॉफी नहीं, अपनी सोच बदलने का वक्त है। अगली बार जब आप कप में चाय डालें तो सोचिए, ये चाय आपके जिस्म को गर्म कर रही है या आपके मुल्क की मईशत को ठंडा। सोचिए, ये कप आजादी की कहानी सुनाता है या गुलामी की। और शायद यही वो लम्हा हो जब आप तारीख के सबसे मीठे धोखे को समझ पाए। और शायद यही सवाल हमें अगली आजादी की तरफ ले जाए। देखिए, आलमी जुनूब यानी हमारा खित्ता दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। एक वसी सार्फिन का समंदर जिस पर अब आलमी शुमाल की नजरें जमी हुई हैं, क्योंकि वहां आबादी कम हो रही है और वो हमारी जमीनों, हमारे लोगों को अपनी मसनूआत के खरीदार के तौर पे देखते हैं। लेकिन वक्त आ गया है कि हम खुद को पहचानें, अपनी ताकत, अपनी जमीन, अपने वसाइल को समझें। हमें अपनी जरूरियात मकामी पैदावार से पूरी करना होगी। अपने रिवायती मशरूब और अशिया को फरोग देना होगी जो हमारे मौसम, हमारे माहौल और हमारी जिस्मानी जरूरतों के मुताबिक हो। यूं न सिर्फ हमारा ज़र मुबादला बचेगा बल्कि तिजारती खसारा कम होगा और हमारे मकामी किसान, कारीगर और कारोबार तमाम मजबूत हो सकेंगे। यही रास्ता है खुद मुख्तारी का, माशी भी, फिक्री भी। अगर ये कहानी आपके कप में हलचल मचा चुकी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि अब वक्त है कि हम चाय नहीं, शऊर उबालें। शऊर।